بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پچھلے حصے میں سورہ نساء کے اندر جو حقوق العباد سے تعلق مسائل ہیں اس کو ہم پیش کیے تھے، اور اس میں خاص طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ازواج مطہرات کے سلسلے میں جو اشکالات اعتراضات تھے اس کو ہم نے بیان کیا تھا۔ اب آگے دوسرا حق ہے، دوسرے مسائل جو اللہ کے حقوق کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، حقوق اللہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہاں تفصیل کے ساتھ یہاں بیان فرمایا۔ وہ چند مسائل ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ یہاں حکام سنایا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کے سلسلے میں بتایا ہے تفصیل کے ساتھ کہ اللہ سے توبہ کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے۔ خاص طور پر یہ بتایا کہ کب قبول ہوگی توبہ اور کب نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو فوراً توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ہاں، جو لوگ آخر وقت تک انتظار رہتے ہیں، یعنی غرغرہ کی حالت میں، موت کشی کی حالت میں، جب موت ایک دم قریب آ جاتی ہے، اسرائیل کو دیکھ لیتے ہیں علیہ السلام کو، تو اس صورت میں جو آخرت کے مناظر دیکھنے کے بعد جو توبہ کرتا ہے اس کی توبہ مقبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو مرتے وقت کفر کی حالت میں ہو ان لوگوں کی توبہ بھی مقبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں بتا رہا ہے آیت نمبر 17 اور 18 میں۔ تو بہرحال ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے چھوٹے گناہ بڑے گناہ سب کے لیے ہم توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں مروی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں پیغام سنائے ہیں کہ میں خود اللہ کی قسم کھا کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں خود دن میں 100 مرتبہ، تقریباً 100 مرتبہ میں استغفار اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں، تم بھی استغفار کرو، توبہ کرو۔ ایسا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ ہے، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں۔ اور دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، وہ آیت نمبر 32 میں، آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ چند چیزیں بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو خود اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عطا کرتا ہے، جس کو خدا داد صلاحیتیں کہتے ہیں۔ جیسے کسی کو بہت حسین بنانا، خوبصورت بنانا، اور کسی کو بہت بڑی صلاحیت عطا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی خدا داد چیزیں ہیں۔ اس میں انسان کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ انسان کے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو عورت بنایا، کسی کو مرد بنایا، اب عورتیں یہ نہیں چاہنا چاہیے کہ ہم مرد کی طرح بنیں، اور مرد بھی یہ نہیں چاہنا چاہیے کہ ہم عورت کی طرح بنیں۔ یہ دونوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے بنایا ہے وہی ہے۔ اب اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے فضل مانگنا ہے۔ اسی کے سلسلے میں شان نزول بھی موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لائے تھے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زوجہ مطہرہ ہیں، اور اسی طرح ان کے ساتھ کئی عورتیں بھی تھیں۔ وہ آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ درخواست کیے، اللہ کے نبی ہمیں کیوں ہر چیز میں آدھی آدھی ہے؟ جیسے نماز پڑھنا ہے پورا مہینہ ہم مکمل نہیں پڑھ سکتے ہیں حیض و نفاس کی وجہ سے، اسی طرح وراثت میں بھی ہمیں کچھ کم ملتی ہے، وراثت میں بھی بہت سارے احکامات ہیں جس میں ہمیں کم ملتا ہے مرد کو مقابلے میں، تو کیا قیامت میں بھی ہمیں ایسے ہی ہوگا؟ ہمارے جو پڑھلے ہیں، ہمارے جو نام اعمال ہے بہت کم ہوگا، ہم کیوں ایسا ہے، ہمیں کیوں ایسا؟ تو اللہ تعالیٰ وہاں ارشاد فرماتا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، تمہارا سوال یہ صحیح نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ جسے چاہے عورت بناتا ہے، جسے چاہے مرد بناتا ہے۔ یہ یہاں رک کے ہم اور بھی بات سمجھنا ہے، بعض صلاحیتیں عورتوں کے پاس ہے وہ مردوں کے پاس نہیں ہے۔
جیسے عورتوں کے اندر بچوں کے پالنے کا جو ملکہ ہے وہ مردوں کے پاس نہیں ہے، اسی طرح عورتوں کے اندر بہت سارے خصوصیات ہیں جو مردوں کے اندر نہیں ہیں۔ اسی لیے ہم یہ نہیں چاہنا کہ ہم عورت بنائے ہیں، ہم کیوں عورت بنے ہیں، ہم تو مرد بننا ہے۔ یہ پوری دنیا کے پروپیگنڈا ہے، آج کل کے دنیا کے پروپیگنڈا ہے کہ عورت بھی مرد کی طرح کمائے، عورت بھی مرد کی طرح کام کرے اور خود کمائے، خود اپنے ہاتھوں سے کرے اور خود جاب کرے، سب اپنی طرف سے کرے اور خود گھر چلائے۔ یہ سب بہت بڑی غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب نکاح کرائے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے، تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا علی تم گھر کے باہر کے کام کرو، یا فاطمہ تم گھر کے اندر کے ضروریات کو مکمل کرو۔ ایسا اللہ کے نبی علیہ السلام دونوں کو تقسیم کر دیے تھے۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ عورت کا مقام اور ہے، مرد کا مقام اور ہے۔ آج پوری دنیا کا یہی پروپیگنڈا ہے، یہی کوشش ہے پوری دنیا کی کہ آپ کسی بھی طرح عورت بھی مرد کی طرح ہو جائے۔ یہ بہت بڑی غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں کچھ دیا ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو محنت کرنے سے مل جاتی ہے، جیسے امتحانات دیتے ہیں ہم، اس میں کچھ محنت کرنا ہے، محنت کیے تو ہم بھی اچھے نمبرات لیں گے، محنت ہم کیے تو ہمیں بھی اچھے نمبرات آئیں گے، محنت اگر وہ کیے تو ان کو بھی اچھے نمبرات آتے ہیں، تو اس صورت میں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرمایا۔ اور تیسری چیز یہاں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ جنابت کے متعلق اور تیمم کے متعلق احکامات سنائے ہیں کہ جنابت کب ہوگی، غسل کب واجب ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ وہ بیان فرمایا۔ جب شوہر بیوی آپس میں ملتے ہیں، صحبت کرتے ہیں، جماع کرتے ہیں، تو اس صورت میں ان دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، انزال ہو یا نہ ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح اگر استنجا جا کر آ گئے ہیں، استنجا سے فارغ ہوئے ہیں، تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور اسی آیت میں تیمم کے سلسلے میں بھی احکامات سنائے ہیں۔ اب یہاں ایک بات سمجھنا ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ بعض احباب یہ بھی پوچھتے ہیں کہ تیمم، اب تو ہم وضو ٹوٹ گیا ہے تیمم کر لیتے ہیں بیمار کی وجہ سے یا سفر میں کچھ پانی وغیرہ نہیں ملنے کی وجہ سے۔ ہاں اگر گھر میں ہیں، بیمار ہیں اور غسل کی حاجت ہو گئی، اب غسل کرے تو ہماری طبیعت میں اور خرابی ہو سکتی ہے اور زیادہ طبیعت بگڑ سکتی ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو اس صورت میں بھی تیمم کرنا جائز ہے، تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم دونوں احکام کے لیے، دونوں حکم مسائل کے لیے، وضو کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور غسل کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اس کو ہم ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور بہرحال یہ اللہ تعالیٰ ایسے چند احکامات بیان فرمائے ہیں، اور یہاں سمجھنا ہے کہ یہ سب احکام اسی غرض سے ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ جنابت کے احکام سنایا ہے اور تیمم کے احکام سنایا ہے، یہ سب وجہ کیا ہے؟ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی نمازوں کی پابندی کے سلسلے میں بڑی اہمیت کے ساتھ آیت نمبر 102 اور آیت نمبر 103 میں اچھے انداز میں سمجھایا ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ صحابہ کو جنگ کی حالت میں نماز پڑھنے کے بارے میں سمجھا رہا ہے، سکھا رہا ہے کہ کیسے نماز پڑھے۔ آج ہم تو جنگ کیا ہے، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، خالی رہتے ہیں، بہت فری رہتے ہیں، پھر بھی نماز پڑھنے تیار نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط بات ہے، ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کئی چوائسز دیا ہے کہ اگر تم کھڑ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر پڑھو، اتنی گنجائش اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ روزے میں ایسا نہیں دیا ہے، اگر روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو ٹھیک ہے، مکمل پورا دن نہیں رکھ سکتے ہو، 17 گھنٹہ 18 گھنٹہ نہیں رکھ سکتے ہو تو ٹھیک ہے 8 گھنٹہ رکھو، 8 گھنٹہ کھاؤ، ایسا نہیں بولا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ وہاں رکھو تو پورا رکھو۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نماز کے سلسلے میں کچھ چوائسز دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نماز کی حالت، نماز پر پابندی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کتنی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا کہ آیت نمبر 102 میں
کہ جنگ کی حالت میں، جنگ کتنی بڑی چیز ہے، اپنی جان کو ہاتھ میں رکھنا ہے، جان کو ہاتھ میں رکھ کر جنگ کرنا ہے، ایسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز معاف نہیں ہے. تو اسی لیے ہم نماز کی کوشش کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، واجب نماز ہو، ان تمام نمازوں کی پابندی کرنا ہے. اور قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے سوال کرنے والی چیز وہ نماز ہی ہے. نماز ہی کے متعلق اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کرے گا، اس کے بعد آگے کے سوالات چلیں گے. اگر نماز کے سلسلے میں پھنس گیا، اللہ حفاظت فرمائے، آگے کے سوال کا جواب کہاں سے دیں گے؟ تو اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہم اس کی کوشش کرنا ہے، کسی بھی حالت میں ہم سے کوئی نماز نہ چھوٹے، کوئی نماز نہ چھوٹے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ چند مسائل اللہ کے اپنے حقوق کے سلسلے میں بیان فرمایا ہے، اس کے بھی ہم چاہیے، اس کا حق بھی ادا کرنا چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ حقوق العباد سے متعلق بیان فرمایا اور شروع میں تقوی کے بارے میں کہا تھا، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تقوی اختیار کر لو، اللہ سے ڈرو. کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے بارے میں پوچھے اور ہم پھنس جائے، ایسا نہ ہو. اس لیے ہم اس کی کوشش کریں، نماز میں بالکل سستی نہ کرے، لاپرواہی نہ کرے. کسی بھی حالت میں نماز کو ضرور پڑھنا چاہیے. سب سے بہتر عمل اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز ہے، اپنے وقت پر ادا کرنا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں. یہ چند مسائل ہیں توبہ، جنابت، تیمم کے سلسلے میں، اور اسی طرح نماز کے سلسلے میں. ان سب میں ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حقوق العباد کو بھی اچھی طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقوق اللہ کے حقوق کو بھی اچھی طرح ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.